ہم یتیموں کے حقوق کے حوالے سے بات تو بہت کر لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تو آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے علماء کرام موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل راتھوڑ صاحب، السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ تقی مہدوی صاحب، السلام علیکم تقی بھائی۔ ہمارے ساتھ علامہ عمران بشیر صاحب موجود ہیں، السلام علیکم جی۔ اور ساتھ میں ہمارے ساتھ سالم بھائی بھی موجود ہیں، کیونکہ یہاں سالم بھائی ٹرسٹ بھی بڑے عرصے سے اور بڑی محنت سے یتیموں کی کفالت کے حوالے سے کام کرے، تو آپ کو مبارک ہو جی، اور السلام علیکم جی۔ اچھا، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں یتیموں کے حقوق کے حوالے سے اور یتیموں کی کفالت کے حوالے سے، اور بار بار ہم نے دیکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس چیز کی تاکید کی ہے کہ کتنا ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جس نے ایک یتیم بچے کے سر پہ دفتر شفقت پھیرا تو جتنے اس کے سر پہ بال ہوں گے اتنی ہی نیکیاں اللہ پاک اس کے حصے میں ڈالے گا۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اتنا ہمیں پیارا مذہب ملا ہے، اتنے پیارے ہمارے نبی ہیں جو کہ رحمت للعالمین ہیں، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے اہل بیت جنہوں نے اسلام کی تبلیغ اور کے لیے اپنے پورا کنبہ کٹا دیا، اتنا کچھ ہمیں لیسن دیتے ہیں، لیکن کیوں وہ باتیں باتوں میں رہ جاتی ہیں اور عملاً ہمیں نظر نہیں آتی؟ جمیل بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پہلے تو آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو تو مانا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتے، ہم نے رسول اللہ کو مانا ہے لیکن رسول اللہ کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، ہم روز مردے دفناتے ہیں لیکن اپنی قبر کی تیاری نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں کہ غیبت اور بہتان کی وجہ سے لوگ کس حد تک معاشرے کے اندر ان کا نام خراب ہو گیا، لیکن ہم اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ہم لوگوں کی جانب تو انگلی اٹھاتے ہیں لیکن کبھی کبھی اس قلب سیاہ کو صفائی کرنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین ہمارا فقط زبانی نہیں، پریکٹیکل ریلیجن ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جتنا فرمایا پہلے اس سے زیادہ خود زمانے کو کر کے دکھایا۔ بے شک بے شک یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے، لہذا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتامہ ہو، مساکین ہو، غربا ہو، قیدی ہو، مسافر ہو، سب سے زیادہ ان کا خیال کیا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک شخص آ گیا بھوکا اور پیاسا، اور کہا کہ یا رسول اللہ میں بڑا پیاسا ہوں، بھوکا ہوں، اس لیے کہ اسلام کی جو تعلیم ہے تو تطعم الطعام و تقرأ السلام، کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور جس کو جانتے ہو نہ جانتے ہو اس کو سلام کرو، یہ اسلام کی بیسک تعلیمات ہے۔ لہذا ایک شخص آ گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، کاشانہ نبوت میں کہا گیا کہ دیکھو کچھ ہے، کہا گیا یہاں پر تو کچھ بھی نہیں کھانے کو آج۔ حضور نے فرمایا اپنی کچہری میں محفل میں کون ہے جو دے گا؟ ایک صحابی کھڑا ہوا انصاری، یا رسول اللہ میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاتا ہوں۔ مہمان نہیں تھا، بھوکا تھا، آ گیا، حضور نے مہمان بنا لیا۔ میزبان کا کیا کہنا کہ نہ انجانے کو مہمان بنا رہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ صحابی لے گیا، اپنی بیوی کو جلدی سے جا کر کہا کہ کھانے کچھ ہے، کہاں بچی کے لیے کھانے کے لیے تھوڑا سا بچا ہے، باقی تو کھانا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، آج ہم بھی بھوکے سوئیں گے، ہمارا بچہ بھی بھوکا سوئے گا، اب میں چراغ بجھا دوں گا، مہمان کو نظر کچھ نہ آئے، ہم خالی برتن میں ہاتھ ہلاتے رہیں گے، کھانا اس کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ کھانا سارا اس کو کھلا دیا، خود بھوکے سو گئے۔ صبح حضور کی بارگاہ میں گئے، اللہ نے قرآن نازل کر دیے، یؤسرون بہ وانس ولا خصی ولا خصاصہ ولو کان ولم یوق الشح ولو کان به خصاصہ ولم یوق شح نفسه ویؤسرون بہ علی انفسهم ویؤسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، کہ وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں، اپنی چیزیں قربان کر دیتے ہیں اور دوسرے کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، تو یقینی طور پر قرآن کی متعدد آیات ایسی موجود ہیں، اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم یتیم کی مدد کرو، یتیم کو کھلاؤ اور پلاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو کل قیامت میں تم اور میں جو یتیم کی کفالت کرے گا اس طرح ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس طرح ایک مجاہد کو جہاد پر کھڑے ہونے کے، باؤنڈری پر کھڑے چوکس کھڑے ہونے کا ثواب ملتا ہے، ایسا ہی کسی یتیم کی شفقت کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دور اسلام میں دیکھیے، ہم نے تو فقط اسلام کو قبول کیا، ہم نے اسلام پر عمل کب کیا؟ لیکن جو اسلام پر عمل کرتے تھے وہ جس حد تک جس عہدے پر ہوتے تھے اس کے مسئول ہوتے تھے، کہ جواب دہ ہوتے تھے۔ لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سردیوں کی سخت رات ہے اور رات کو گشت کیا کرتے تھے، آپ کا معمول تھا، خبر گیری کیا کرتے تھے رعایا کی۔ ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہ
کہ گھر میں بچے کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون خانہ کہتی ہے کہ جناب یہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ جو ہنڈیا پک رہی ہے اس میں کھانا پک رہا ہے تو بچوں کو کیوں نہیں دیتی؟ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر صرف پتھر اور پانی ہے، صرف بچوں کو میں بہلانے کے لیے، سائیکولوجیکلی بچوں کو بہکانے کے لیے سارا عمل کر رہی ہوں، اس میں کھانے کچھ نہیں۔ حضرت عمر کانپ جاتے ہیں، تیزی کے ساتھ بیت المال جاتے ہیں۔ آپ کا خادم کہتا ہے، بوری بھرتا ہے، آپ کا خادم کہتا ہے اے امیر المومنین یہ بوری مجھے اٹھانے دیجئے۔ آپ فرماتے کل قیامت میں بھی تم میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ فرمایا نہیں، میں خود اٹھاؤں گا، میں خلیفہ وقت ہوں، میری ذمہ داری ہے، میری رعایا میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ آپ واپس پلٹتے ہیں اور اسے کھانا کھلاتے ہیں۔ ادھر بچے کھانا کھاتے مسکراتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کے چہرے مسکراہٹ آتی ہے اور وہ عورت کہتی ہے کہ اے اجنبی، خلیفہ تو تجھے ہونا چاہیے تھا نہ کہ عمر کو۔ اور یہ سن کر بھی وہ خاموشی سے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا دین، دین متین ہے، دین سلیم ہے، گرتے ہوئے لوگوں کو اٹھانے کا دین ہے ہمارا دین۔ اصل مقصد ہے لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ بہت خوبصورت جانب جمیل بھائی نے یہ اشارہ کیا ہے، لیکن ہم نے آج کیا سیکھنا ہے اس سے؟ ہم نے آج کیا کرنا ہے؟ جو آج تو یتیموں کا مال غصب کیا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، انفیکٹ ہر ایک کا۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا کیونکہ ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے اور آج امام علی کے حوالے سے بھی ہم ذکر کرنا چاہیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کی خدمت میں مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی روزے ضربت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور آپ نے بھی واقعے کا ذکر کیا تھا جو امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے تھا، تو یہ ہستیاں تو وہ ہیں کہ جن کی شان میں قرآن کی آیت ہی اس طرح سے اتری ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ماشاءاللہ کہ یہ پنجتن پاک کا اور بطور خاص حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، یہ خود اپنی مرضی سے یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو حضور سرور کائنات اس یتیم بچے کے لیے آئے ہوں گے، لیکن امام حسن نے خود ہی اپنا کرتا اتار کر دے دیا ہوگا کہ آپ لے کر چلے جائیے اس کو، کیونکہ ظاہر وہ ٹریننگ اس گھرانے کی ایسی کہ وہ بڑے تو بڑے اس گھرانے کے بچے بھی عطا کرنے والے ہیں۔ جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا یا ان کے اہل میں رہا، اور یہ تو ان کے خون ہے، اور یہ تو ان کا خون ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بھی جس واقعے کا ذکر کیا تھا اور آیہ کریمہ جب نازل ہوئے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، تو روایت میں نام موجود ہے کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں یہ آیت اتری ہے، اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جب مہمان کو دعوت پر رکھا تو خود بھوکے رہے ہیں اور اندھیرے میں رہیں، اور سائل تھا وہ کھانا کھاتا رہا۔ اسی طریقے سے حضرت علی مرتضیٰ وصیت نامے کے اندر بیان فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کے اندر وصیت نامہ موجود ہے کہ اللہ اللہ فی الایتام، خدارا یتیموں کی فکر کرنا۔ یتیموں کا جو مال ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر آیت یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مال الیتیم، ظاہراً یہ الفاظ ہیں کہ پروردگار شاہ فرماتے ہیں قریب بھی نہ جاؤ یتیموں کے مال کی، الا باللتی ہی احسن، مگر یہ کہ کوئی اس سے فائدہ ہی یتیم کو پہنچانا مقصد ہو۔ بہت کلیئرٹی کے ساتھ، یعنی صاف صاف کہہ دیا، کیونکہ یتیم خود اپنے مال کی سرپرستی نہیں کر سکتا، اس کا باپ بھی موجود نہیں ہے، اب سرپرستی تمہیں ہی کرنی ہے، اس کے مال کے قریب نہ جانا، اور اگر کہیں انویسٹ کرنا تو اس سے اسی کو فائدہ ہو۔ قرآن میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی جو واقعہ موجود ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کچھ کام کیے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تعلیم کی خاطر کچھ چیزوں کے اوپر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ شکایت کی کہ سوال کیا یہ کیوں کیا ہے، ان میں سے ایک عمل یہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو کھڑا کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہاں پر تو مجھے نہ کھانا دیا گیا ہے نہ ہمارے خیال رکھا گیا ہے، کیوں دیوار کو کھڑا کیا گیا؟ تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ پر یتیموں کا مال دفن ہے، اللہ اکبر، اگر یہ ابھی دیوار گر گئی اور اس کی کھدائی ہوئی تو یہ مال اٹھا کر لے کے چلے جائیں گے، چوری کر لیں گے، اس لیے اس دیوار کو دوبارہ قائم کرو تاکہ موقع کی مناسبت سے یہ دیوار ٹوٹے اور اس وقت یتیم اپنے مال تک پہنچ جائیں۔ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت گفتگو جمیل بھائی کی۔ علامہ صاحب کی عمران بھائی کی جانب بڑھیں گے، ایک بریک پہ، چونکہ ہم جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو عمران بھائی آپ سے بھی انشاءاللہ ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ جی، دیکھتے رہیے رمضان کا سما۔